والے قاری ذیشان صاحب مدارس اسلامیہ کے تمامی ذمہ داران ممبر رسول پہ جلوہ فروز ہیں. حضرت محتمیم صاحب میرا دل اور میری جان مدارس والے دین و ایمان کے نگہبان مدارس والے میرا دل اور میری جان مدارس والے دین و ایمان کے نگہبان مدارس والے گلشن ہند پہ جب آنچ کبھی آتی ہے جان کر دیتے ہیں قربان مدارس والے جان کر دیتے ہیں قربان مدارس والے. آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں. قاری عمران صاحب آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں جب پڑھاتے ہیں یہ قرآن مدارس والے. آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں جب پڑھاتے ہیں یہ قرآن مدارس والے. آئیے دوستو بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہوں گا ملک ہندوستان کے عظیم خطیب تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرنا چاہوں گا. عظیم المرتبہ رفیع الشان مفکر و قوم ملت ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے شدت سے انتظار کر رہے تھے. وہ عظیم شخصیت ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہیں. میری مراد حضرت مولانا محمد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. اس وقت میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں. ان 4 مصروں کے ساتھ صدر علی وقار استقبال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے سب آج بھی فرمان زندہ ہیں. پورا بنما باواز بلند بولے سبحان اللہ. رسول اللہ کے سب آج بھی فرمان زندہ ہیں. ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہیں. ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہیں. کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی. ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی. ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا حضرات خاموش رہیں اور یہ جانے کا ماحول نہ بنائیں. منتظمہ نے بڑی قربانیوں کے بعد بڑے مجاہدوں کے بعد آپ حضرات کو دعوت دی ہے. مہمان خصوصی آپ کے درمیان ہی میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا لیکن جو بھی ہیں وہ انتہائی سکون کے ساتھ امانیت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ کچھ دین کی باتیں ان کے سامنے کہی جائیں. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم. الحمد للہ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا يسيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري والمسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء، اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور حفاظ عظام اور معزز اور محترم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات جس جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ تقریب ایک طالب علم کے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ اس نے مدرسے کے ماحول میں رہ کر کے اللہ کے کلام کو مکمل کیا اور اس کی 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور آج آپ حضرات کے سامنے دنیاوی اعتبار سے اس کے سر پہ عمامہ رکھا جائے گا، اس کی پگڑی باندھی جائے گی، یہ دنیاوی اعتبار سے اس کا اعزاز اور اکرام ہے۔ یقیناً مدارس کے لیے اور خاص کر کے مدارس کے منتظمہ کے لیے اور وہاں کے ذمہ داروں کے لیے، وہاں کے اساتذہ کے لیے انتہائی فخر کا ماحول ہوتا ہے کہ جس وقت مدرسے کے اندر بچے کا نام لکھا جاتا ہے اور نام لکھنے کے بعد قرآن کریم کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا ہے اور اللہ کے کلام کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اہل مدارس انتہائی خوشی کا ماحول ہے، اور دوسرا ماحول وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا میں انتہائی اپنے دل کی گہرائی سے مدرسے کے تمام اساتذہ کو، ان کے ذمہ دار کو، وہاں کے اساتذہ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہمارے پاکیزہ جذبات اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ مختصر آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ صرف 2 دفتیوں کے درمیان بند قرآن کریم نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے دستور حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا کر کے اس کو اتارا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے دنیا کے اندر رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے کس طرح وہ دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزارے اور کس طرح رہ کر کے وہ اللہ کو راضی کرے اور کس طرح وہ رہ کر دنیا میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رہنے والے تمام کے حقوق کی رعایت کرے، یہ دستور حیات بنا کر کے اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا۔
قرآن کریم کو جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے صرف قرآن کے ظاہر پر ہماری نظر ہے، حالانکہ جس طرح قرآن کریم کا ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط قرآن کا باطن ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے نام لیا القرآن یحاج العباد لہ ظہر و بطن، کہ پہلے قرآن کریم اپنے سامنے والے اپنے مخاطب سے لڑے گا اور جھگڑا کرے گا۔ کیا جھگڑا کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت اللہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر یہ کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہی میری امت ہے جس نے دنیا کے اندر ہمارے کلام کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان کی ہدایت کا اور ان کی رہبری کا اور ان کی رہنمائی کا واحد سامان لے کر کے میں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قرآن کریم۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن کیا ہے میں بتا کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت ایک مضمون درج فرمایا اور یہ کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ توریت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو مخاطب کرے گا اور لوح محفوظ کو مخاطب کرنے کے بعد یہ کہے گا اے لوح محفوظ میں نے تجھے 4 کتابیں عنایت فرمائی، زبور بھی دیا اور انجیل بھی دیا اور توریت بھی دی اور قرآن کریم دیا، یہ بتا توریت کہاں چلی گئی؟ تو لوح محفوظ کہے گا کہ اے اللہ میں نے توریت کو موسیٰ کو دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں ہماری کتاب توریت ملی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے توریت ملی، تم نے توریت کو کیا کیا؟ کہ اے اللہ میں نے توریت مکمل اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنی امت کو سنایا۔ اللہ فرمائے گا کہ ذرا توریت میرے سامنے پڑھ کر کے سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت فرمائیں گے اور توریت کا باطن جب نظر آئے گا تو توریت کو ماننے والے اور توریت پر ایمان رکھنے والے انتہائی حیرت میں اور استعجاب میں افسوس کے عالم میں کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے دنیا میں توریت کو ظاہر جانا لیکن توریت کا باطن یہ ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ توریت کو کہیں پھول کی شکل میں اور کہیں گلوں کی شکل میں اور کہیں آبخوروں کی شکل میں ایک نیا باغ بنا کر کے پیش کر دے گا کہ توریت کا ظاہر وہ تھا جو دنیا میں تم نے دیکھا اور توریت کا باطن یہ ہے جو آج میں دیکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو قرآن کریم دیا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ میں نے قرآن کو لیا اور لینے کے بعد میں نے قرآن اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنی امت کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن کو یہاں تلاوت کرو جہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخری نبی اور آخری انسان تک سارا مجمع حشر کے میدان میں جمع ہوگا، وہاں اللہ اعلان کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن کی تلاوت کرو۔ دنیا نے اور قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے صرف قرآن کا ظاہر دیکھا ہے، آج میں قرآن کا باطن دکھاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت اللہ کے پیغمبر قرآن کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کرنے کے بعد جو متشکل اللہ تعالیٰ ایک باغ کی شکل میں
ایک باغ کی شکل میں بنا کر کے حشر والوں کے سامنے پیش کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نہیں پایا، جنہوں نے قرآن کو نہیں پایا وہ افسوس کریں گے، اور جنہوں نے قرآن کو پایا اور پانے کے بعد قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا، حسرت و قیاس کے عالم میں مرنے کے کگار پر ہوں گے کہ یہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے دنیا میں ہمیں دیا، نہ اس کے ظاہر کو ہم نے سمجھا اور نہ اس کے باطن کو سمجھا، حالانکہ قرآن تو یہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن جو دنیا میں حروف کی شکل میں ہے، کل اس کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں جنت کی شکل اس کو عطا فرمائے گا، اور یہی حروف اور یہی نقطے، یہی زیر و زبر کوئی آخروں کی شکل میں ہوگا اور کوئی حور و غلمان کی شکل میں ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی ہم سے پہلے گزر جانے والی قومیں جس جنت کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے، آج کا مومن وہ جنت کو اپنے بغلوں میں سمیٹے اور حکومت کے بعد ہم نے قرآن کو سمجھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کو پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ انس بن مالک کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے، ان هذه القلوب تسداء كما يسداء الحديد، قيل يا رسول الله وما جلائها، قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ لوہے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، ان هذه القلوب تسداء، تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، وما جلائیہا، لوہے میں اگر زنگ لگ جائے اور لوہے کے اندر اگر گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا ہنر ہے اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ اور صاف کرنے کا فن ہمارے پاس ہے، لیکن اگر دلوں میں زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا کیا ہنر ہے، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں، کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ امام داؤد نے حدیث نقل فرمائی ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به فصدهره فعل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد قرآن کے ظاہر کو سمیٹا اور ظاہر کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے باطن پر عمل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے، وشفعہ من عشرۃ فی اہل بیتہ قد وجبت لہ النار، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ارشاد فرمائے گا آپ ان 10 کو لے جاؤ اور جہاں لے کر کے جانا چاہو چلے۔ یہ اعزاز ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے فضائل قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ آج کی امت قرآن کے شغف سے اور قرآن کے شغل سے محروم نہ ہونے پائے۔ جو دستور حیات ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن کریم کی پڑھائی سے، اس کی لکھائی سے اور قرآن کریم کے تعلیم و تعلم سے آج کتنے لوگ وابستہ ہیں اور کتنے لوگ اپنے آپ کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا یاد کرنا اور قرآن کریم کا پڑھنا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان فضول سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت علی کی روایت ہے، من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامت ذوه احسن من ذوی الشمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بهذا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے والے اور قرآن کریم کے پڑھانے
اور قرآن کریم پر مدد کرنے والے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا، ایک آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا، اور ایک آدمی نے قرآن پڑھایا، اور ایک آدمی نے قرآن پڑھنے پر مدد فرمائی، اللہ تینوں کو قیامت میں محروم نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا اعزاز اس کے والدین کو تاج اللہ تعالیٰ پہنائے، اور یہ تاج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آخری انسان اتنا بڑا مجمع ہوگا، اللہ یہ اعزاز وہاں اس کو عنایت فرمائے گا۔ تب ہم اور آپ حیرت و استعجاب کی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ من ہم ہذا، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تب نگاہ آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور اپنے اہل و عیال کو پڑھایا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دی۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا انہ ستکون فتنہ، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ نت نئے فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضرت علی نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب تک اللہ کا حکم ہے میں تمہارے درمیان ہوں، لیکن جب اللہ کی مرضی آئے گی میں چلا جاؤں گا، لیکن جاتے جاتے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں جاؤں گا لیکن جانے کے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت۔ لہذا اگر آج کے بگڑے ماحول میں اور پرفتن دور میں حالات سے نہ گھبرا کر کے اور فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ پر فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ جتنی وابستگی اللہ کی کتاب سے ہوگی اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اتنی ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ وقت ہے کرنے کے لیے ہے، اگر کریں گے تو اللہ مہکائے گا ایسے جیسے مشک کے ٹینے مہکتے ہیں، اور نہیں کریں گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان گزارشات پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔